بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ، اس دنیا کے اندر صرف یہودی ایسے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، سولی پر لٹکا کر کے، اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کو بھی غلط قرار دیا، اور پھر اسی طریقے سے جو نصارہ ہے ان کا بھی قریب یہی مسلک ہے، اسی چیز کا اعتقاد ہے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے سولی کے اوپر چڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندہ کر کے آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہود و نصارہ کے باطل عقیدے کو غلط قرار دیا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ نساء کے اندر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اس سے پہلے آیت کا ایک جملہ ہے کہ جس کے اندر وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے تھے، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو بہرحال مختلف آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمام یہود و نصارہ جو باطل عقیدے رکھتے ہیں، خدائی کا درجہ دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے قتل اور زندہ دفن یعنی مدفون کا وہ سمجھتے ہیں یہودی، تو وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط قرار دیا ہے مختلف آیتوں کے اندر۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو 5 وعدے فرمائے ہیں ان کو بیان فرمایا۔ پہلا وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے ہاتھوں سے قتل نہیں کرائیں گے، بلکہ جو موت کا وقت متعین ہے اس وقت کے اوپر طبعی طور پر جس طریقے سے ایک انسان کو موت آتی ہے، اسی طریقے سے موعود وقت کے اندر، یعنی جو متعین وقت ہے اسی وقت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان کے اوپر اٹھا لیے گئے، اور قرب قیامت اللہ کے حبیب پاک جناب محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور قائم مقام ہو کر کے امت کے اندر نازل ہوں گے، اور پھر طبعی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، جس طریقے سے ایک انسان کو طبعی طور پر اور متعین وقت کے اوپر موت آتی ہے، اسی طریقے سے موت آئے گی۔ دوسرا وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت، یعنی جس وقت یہودی قتل کرنے کے لیے آئیں گے، آسمانی دنیا پر اٹھا لیا جائے گا۔ وہ فی الوقت یعنی فوراً اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ تیسرا وعدہ یہ فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر جو یہودی تہمت اور بہتان لگاتے تھے ان کے حسب نسب کے اوپر کہ ولد الزنا ہے، یا اسی طریقے سے طرح طرح کے بہتان لگاتے تھے حسب نسب کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی وعدہ فرمایا ہے،
اور اس کو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل فرمایا کہ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر کر دیا وجا ومطہرک، جو اسی آیت کے اندر آیا ومطہرک من الذین کفروا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام پاکیزگی بیان فرمائی اور تمام چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ کے ذریعے سے ثابت کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وعدہ پورا فرمایا۔ چوتھا وعدہ یہ تھا آگے چل کے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع دار ہوں گے، ان کے اوپر ایمان لانے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافروں کے اوپر، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں تھے، ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر غالب رکھے گا، کافروں کو مغلوب رکھے گا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو غالب رکھے گا۔ اور یہ اس طریقے سے ہوا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے مراد یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد رکھتے ہو، بعض احکام کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی نبوت کا اقرار کرتے ہو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو احکام لے کر کے آئے ان کے اوپر عمل کرنا شرط نہیں ہے، ان کے اوپر عمل کرنا شرط نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے نصارہ کے اندر، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کے زمرے کے اندر اہل اسلام یعنی محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی داخل ہو جائیں گے۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمام چیزوں کو بیان کر دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام کے اندر یہ چیز بھی تھی کہ آخر میں محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا، ان کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا۔ تو جو نصارہ تھے انہوں نے محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، انکار کیا۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ ان کے لیے آخرت کے اندر نجات نہیں ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرما دیا، تفسیر کے اندر علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ بعض احکام کے اوپر عمل کرنا شرط نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں نصارہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مسلمانوں کو ہمیشہ غالب رکھا ہے، یہودیوں کو مغلوب رکھا ہے، نصارہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب رکھا، اور اسی طریقے سے امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہر دور کے اندر ہمیشہ مسلمان غالب رہے ہیں، مجموعی طور پر بھی اور ہر اعتبار سے۔ اگرچہ اس وقت ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اسرائیل جو یہودی ہیں سمجھتے ہیں کہ بڑی قوت اور طاقت والا ہے، لیکن اگر اس کے اندر غور و فکر کرے تو اس کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، اس کے پاس قوت اور طاقت امریکہ اور اسی طریقے سے روس وغیرہ یا اسی طریقے سے جو مغربی ممالک ہیں ان کی طاقت ہے۔ اگر وہ اس کے سر کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے، امریکہ ہاتھ اٹھا لے، روس ہاتھ اٹھا لے، یا اسی طریقے سے جو مغربی ممالک اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لے، تو اس کی کوئی قوت اور طاقت نہیں رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ اصل میں اس کی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، وہ دوسرے ملکوں کی طاقت اس کے ساتھ ہی ہے۔ دوسری چیز یہ، اگر ہم مان بھی لیں اس چیز کو کہ اس وقت اسرائیل جو یہودی ہیں
ایک قوت اور طاقت بنی ہوئی ہے اور اس کا ایک غلبہ ہے تمام ملکوں کے اوپر، وہ چاہے اسلامی ممالک ہو یا غیر اسلامی ممالک ہو۔ تو اگر مان لیا بھی جائے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک یہودیوں کا غلبہ ہوگا۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج قیامت کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی، وہ تقریباً تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت نزدیک ہے۔ تو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہودیوں کا اس وقت غلبہ ہے، تو اس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر پیشین گوئی دی ہے کہ قرب قیامت یہودیوں کا غلبہ ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے اسرائیل کا غلبہ ہوتا جا رہا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پانچویں چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا، وہ آخری ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس چیز کے اندر تم اختلاف کیا کرتے تھے، خاص کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق کہ وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا درجہ دیا کرتے تھے یا اسی طریقے سے طرح طرح کے اختلاف کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، 5 وعدے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اور جس وقت کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں لے لوں گا تجھ کو۔ متوفی کا جو لفظ ہے اصل میں توفا یتوفا، وفا یوفی، اس کے معنی آتا ہے اس میں لے لینے کے، لیکن کبھی کبھی اشارتاً یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے موت کے معنی میں بھی، موت کے معنی میں بھی، لیکن ہم یہاں اس کو استعمال کریں گے کنایتاً لے لینے کے معنی میں، کیونکہ اگر ہم اس کو متوفیقہ کے موت کے معنی میں لیں گے تو جو یہودیوں کا جو باطل عقیدہ ہے وہ ان کا پورا ہو جائے گا، ان کے عقیدے کی یہاں اس بات ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں۔ تو اس لیے یہاں متوفیقہ کے معنی ہوں گے یعنی میں تجھ کو لے لوں گا، ورافعک الی، اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کر دوں گا تجھ کو کافروں سے، یعنی جو بہتان اور تہمت طعن و تشنیع آپ کے اوپر لگائے ہیں۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور رکھوں گا ان کو جو آپ کے تابع دار ہیں، فوق الذین کفروا، غالب ان لوگوں کے اوپر جو کافر ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو آنا ہے، فاحکم بینکم، پھر فیصلہ کروں گا میں تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وعدے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے اس آیت کے اندر ان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا